اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسا جامع اور بہترین دین عطا فرمایا ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں ہر کام بتا اور سکھا دیا کہ کون سا کام ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی بتائے ہوئے طریقوں کا نام سنت ہے۔ انہی چیزوں میں سے جہاں ہم روز آتے جاتے ہیں، ایک مسلمان 5 وقتہ اس پر نماز فرض ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا اس پر واجب ہے، تو ایک مسلمان مسجد میں بھی آتا جاتا ہے۔ تو مسجد میں بھی آنے کے کچھ آداب ہیں، مسجد کے بذات خود کچھ آداب ہیں کہ ہمیں مسجد کے ساتھ کس طرح کا معاملہ اور سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد کو آپ صاف ستھرا رکھیے، مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے۔ مسجد میں تو جب اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تو ہما شما کا کیا حال ہے؟ ہمیں بھی اپنی مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور سے شہروں کے اندر یہ تصور ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی صرف مسجد کے خدام کے ذمہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو صفائی کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اگر مسجد میں کوئی گندگی نظر آئے، کوئی ایسی چیز نظر آئے جو مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے، تو ہمیں خود بھی ان چیزوں کو مسجد سے دور کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، فرش پر کوئی کنکر پتھر وغیرہ ہے یا اور کوئی گندی چیز ایسی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو سوچئے کتنا بڑا انعام ملے گا مسجد کی صفائی ستھرائی کا اگر ہم خیال رکھیں گے۔ اور مسجد میں ایسا کام کر کے آنا، مسجد میں کوئی ایسی چیز لانا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ان چیزوں سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس زمانے میں پیاز لہسن ہی ایسی چیز تھی جس سے لوگ کھا کر آتے تھے، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ ہمارے اس زمانے میں بیڑی سگریٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو انسان کھاتا ہے تو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیز کھا کر یا ایسی حیت بنا کر آنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو آنا منع ہے، مسجد میں نہیں۔ ایسے ہی کیسا گندا کپڑا پہن کر آنا جس سے اس کی بدبو کی وجہ سے جس میں ہمارا پسینہ ایسا بدبو کر رہا ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، ایسا کپڑا پہن کر ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں حکم ہے ہم اپنی مسجدوں سے چھوٹے بچوں کو یا کوئی ایسا پاگل قسم کے بچے ہوں ان کو بھی دور رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن اپنی مسجدوں میں دھونی دیا کریں، خوشبودار دھونی، جس سے ہماری مسجد معطر ہو جائے، مسجد میں خوشبو پھیل جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کے روز مسجد میں دھونی دیتے تھے. مسجد میں کیا کرتے تھے؟ دھونی دیتے تھے. ہمارے ماحول معاشرے کے اندر یہ سنت ہم سے مفقود ہو گئی ہے. عام طور سے مزارات وغیرہ میں تو دھونی وغیرہ دی جاتی ہے، لیکن مسجدوں میں دھونی یہ الا ماشاء اللہ شاید باید کہیں اس کا رواج ہو. حرمین شریفین میں تو دیکھا گیا، لیکن ہم نے اپنے دیار میں اپنے علاقوں میں یہ دھونی کا رواج نہیں دیکھا. یہ ایک سنت ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے. ایک ایسی سنت جو ختم ہو گئی ہو، لوگوں سے مٹا دی گئی ہو، اس کو زندہ کیا جائے تو بڑا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو شخص میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرتا رہے گا، اس کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. مسجدوں سے دھونی کی یہ جو سنت ہے جو ختم ہو گئی ہے، اس کو ہمیں اپنی مساجد میں زندہ کرنا چاہیے. مسجد میں آنے کے لیے آدمی کے لیے ادب یہ ہے کہ باوضو گھر سے آئے. مسجد میں آ کر وضو کرنے کا جو رواج ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمارے گھروں میں اس کا انتظام ہے یا ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں وضو کر کے آنا ہمارے لیے آسان ہے تو گھر پہ ہی وضو کر کے آنا چاہیے. گھر سے جب مسجد کے لیے نکلے تو چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا، یعنی اصل اور مقدم نیت نماز پڑھنے ہی کی کرنی چاہیے. یعنی ہم جب چلیں تو ہماری نیت کیا ہو کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اذان کو سن کر نماز کے لیے اس طرح دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دینا گویا ان کاموں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یعنی ایسا نماز کی تیاری میں مشغول ہو جانا جیسا ہم کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، جب اذان کی آواز آپ کے کان مبارک میں پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے اب ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور فرماتی ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے. یعنی نماز کے لیے ایسا مشغول ہو جاتے تھے کہ دنیا کے تمام کام کاج سے اپنے کو بالکل بے تعلق کر دیتے تھے، بس صرف اب اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. مسجد آنے کے لیے جب گھر سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے چلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہیں بھی جب مسجد آنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں یا اور بھی دنیا کے کسی کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا کا پڑھنا سنت ہے. تو یہ تو کچھ مسجد کے آداب بیان کیے گئے. اب مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں کچھ بیان کی جا رہی ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی ایک سنت یہ ہے کہ مسجد میں داہنا پیر داخل کرنا چاہیے. مسجد میں جب داخل ہو تو سیدھا پیر، داہنا یعنی سیدھا پیر مسجد میں داخل کرنا سنت ہے. بسا اوقات انسان غفلت میں پڑھ کر غفلت کی وجہ سے، بے دھیانی کی وجہ سے سیدھا پیر کے بجائے الٹا پیر داخل کر دیتا ہے، بایاں پیر داخل کر دیتا ہے. تو ہمارے والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جب کبھی ایسی غفلت ہو جائے اور پھر یاد آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ توجہ دھیان کرتے ہوئے دھیان سے مسجد سے باہر نکلے. کیسے باہر نکلے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی سنت یہ ہے کہ بایاں پیر مسجد سے باہر نکالے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لے. جب مسجد سے باہر چلا جائے تو پھر واپس دھیان کے ساتھ سیدھا پیر، داہنا یعنی سیدھا پیر مسجد میں داخل کرے. اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور درود شریف پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یا دوسری دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے.
تو مسجد میں یہ داخل ہونے کی سنت ہے. مسجد کے دروازے پر آئے تو مسجد میں پہلے سیدھا پیر داخل کرے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے. کیسے پڑھے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ چھوٹی سی دعا ہے، 2-3 جملوں کی انسان آسانی سے یاد کر سکتا ہے. یا پھر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے مسجد میں جائے گا تو سنت کا ایک اپنا نور ہے، وہ نور حاصل ہوگا. سنتوں پر عمل کر کے انسان نورانی بن جاتا ہے، سنت والے اعمال کر کے. جیسے ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے کہ واہ کیسے نورانی چہرہ ہے، کیسی نورانی شخصیت ہے. تو یہ شخصیات جو نورانی بنتی ہیں، ان نورانی سنت والے نورانی اعمال کو اختیار کر کے نورانی بنتی ہیں. ہم اور آپ بھی ان سنتوں والے اعمال کو اختیار کر کے نورانی بن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مسجد کے کچھ آداب اور اس کی مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں عرض کی گئی ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے تمام افراد کو ان سنت پر عمل کر کے ان سنت کی برکات کو حاصل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.